الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بأي ذنب قتلت صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت نے بات یہ بتلائی ہے، ہمیں حاجی عبدالوہاب صاحب کے جنازے سے بات یہ سمجھ آئی ہے، ہمیں مولانا سمیع الحق کی شہادت سے بات یہ سمجھ آئی ہے، جو نبی کا بن جائے اس کی کل خدائی ہے. صدر ذی وقار گرامی قدر معزز علماء کرام، نمونہ اسلاف، بزرگوں کی نشانی، خندہ پیشانی، ابو محمد حضرت علامہ عبدالکریم ندیم صاحب. عزیز الرحمن شاہ صاحب ابھی ماں کے بارے میں کہہ رہے تھے اور شان بیان کر رہے تھے تو میری نظر مرکز تربیت المبلغین پہ پڑ رہی تھی. اور ایمانداری سے بتاؤ اولاد کی تربیت کون کرتا ہے؟ تو مذاق نہ سمجھنا اگر میں یوں کہوں کہ نوجوان خطیبوں کی ماں ہے عبدالکریم ندیم. جگ جگ جیے ہزاروں برس جیے، لیکن امی حقیقت میں نہ سمجھنا گود ماں والی ہے، شکل و صورت باپ والی ہے. تربیت ماں باپ کرتے ہیں نا، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں انہیں اہل ذوق ایسے مل جائیں تو وہ اپنا باپ بھی سمجھتے ہیں، ماں بھی سمجھتے ہیں اور اپنا پیشوا بھی سمجھتے ہیں. ہر موقع پر، ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر پروگرام پہ، ہر اسٹیج پہ بڑوں کی طرح براڈ مائنڈڈ، کشادہ دل ہو کر ملنا، جس طرح جیسے ملنے کا حق ہوتا ہے. اور خطیب کی خطابت پر داد دینا، یہ نہیں کہ ان کو بٹھایا اور مجھے چلایا، نہیں. اور جنہیں فیض ملا ہو دین پور شریف کا، جنہیں گود ملی ہو قرآن والی. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، لوگ کہتے ہیں حسین کربلا کا شاہ سوار کیوں بنا؟ میں نے کہا گود نہیں دیکھتے. ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پیا ہوگا، ماں نے قرآن کی بولی کان میں بولی ہوگی، تو حسین نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہوگا ماں اس دودھ کا حق ادا کروں گا، تو نے گود میں قرآن سنایا، میں کربلا میں نیزے کی نوک پر تجھے قرآن سناؤں گا. اولاد کے اچھے کارناموں میں گود کا بڑا اثر ہوتا ہے بھائی. اور جن کی گودیں موجود ہیں گھر میں، جاؤ جا کے سر رکھ دیا کرو، جاؤ ان گودوں کے پیروں میں سر رکھ دو. خدا کی قسم چھن گئے تو ترسو گے، تمہیں گرمی میں پیاس کی صورت میں کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہوگا. تم دیکھتے جی کتنی خود غرضی ہے، ہر جگہ ہو کا عالم ہے، پریشانی ہے. صبح سے لے کر اب تک خدا کے گھر بیٹھے ہو، کتنا سکون ہے، گھر جانے کو دل نہیں کرنا. وہی لڑائی، وہی جھگڑے، وہی چہروں کی نحوست.
تمام ضروریات اور تمام سہولیات گھر کے اندر ہے، لیکن سکون کیوں نہیں؟ اتنی دور سے سفر کر کے حضرت کے حکم پر آیا ہوں، جاؤ جا کے گھر میں 2 چیزیں تلاش کرنا، میں تمہیں مقصد رسالت بتلا رہا ہوں۔ ولادت سب بیان کر رہے ہیں، اور میں نے ان کے قدموں سے یہ موتی لیے ہیں، اور ان کو اٹھائے اٹھائے ہر جگہ پھرتا ہوں، اور جا کر انہی کی بخشی ہوئی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، اور سیرت کے نئے نئے پھول، نئی نئی ویرائٹی پیش کرتا ہوں، کہ صرف آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہاتھ ہلاؤ اور مرحبا کہو اور سونا آیا، سج گئے گلیاں بازار۔ سونا تو بازار سجانے نہیں آیا تھا، وہ تو دل جگانے آیا تھا بھائی، وہ تو دلوں کو سجانے آیا تھا۔ ہم نے مطلب ہی الٹا لے لیا۔ آج کسی کو دھوکہ ملا، کوئی 4 پیسے کسی کے کھا گیا، لال بتیوں پر موٹر سائیکل کی لکھوا دیا، صنم بے وفا، صنم بے وفا۔ اور بے وفائی تو تم نے کی اس صنم سے جس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں۔ بے وفائی تو ہم نے کی اعلان نبوت کے بعد۔ اللہ اکبر، مجھے ایسی ہستی دکھاؤ جو قیامت کے دن بھی رحمت والا دامن پھیلا کے کھڑی ہو، اور جسے ماں کی گود سے دکھ ملنا شروع ہوئے، جس نے کبھی نیا لباس نہ پہنا ہو، قدم بعد میں اٹھتا تھا، امت کا غم پہلے ہوتا تھا۔ تم نے ان صنموں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جو رستے پہ چھوڑ گئے، خدا کی قسم اس صنم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے جو جنت کے دروازے پہ لے جاتا، لیکن تیرا میرا ہاتھ پھر بھی نہ چھوڑتا۔ ہم نے تو ان کے آنے کا مقصد پہچانا ہی نہیں۔ کوئی کسی اس میں لے بیٹھا، کوئی اس میں لے بیٹھا، آؤ نام کتنی برکتوں والا ہے۔ شیخ احمد بن ثابت رحمت اللہ علیہ بہت بڑا اللہ کا ولی گزرا، کہنے لگے ایک رات درود شریف کے موضوع پر میں کچھ لکھ رہا تھا، قلم میرے ہاتھ میں تھا، کاغذ قلم کے نیچے تھا، لکھتے لکھتے میری آنکھ لگ گئی، پروردگار عالم نے 4 فرشتوں کی خواب میں مجھے زیارت کرائی۔ بتلایا گیا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ میکائیل علیہ السلام ہے، یہ اسرافیل علیہ السلام ہے، یہ عزرائیل علیہ السلام ہے۔ جب مجھے پتہ لگا یہ عزرائیل علیہ السلام ہے، میں ان کی طرف متوجہ ہو لیا، اور میں نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا کے فرشتے، تیرے ذمہ روح نکالنا ہے، روح قبض کرنا ہے، تو کتنوں کی روح نکال چکا، اور قیامت کی صبح تک کتنوں کی نکالے گا، اور نکالتے نکالتے روح میرے پاس بھی آئے گا، میرا بھی وقت آنے والا ہے۔ میں تجھے خدا کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جب میری باری آئے آسانی کا معاملہ کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام مسکرانے لگ گئے، کہنے لگے احمد بن ثابت رستہ میں تجھے بتلا دیتا ہوں، طریقہ میں تجھے بتلا دیتا ہوں، تیری روح آسانی سے نکلے گی۔ اللہ والے بتا دے کیا بات ہے، کہ کالی کملی والے پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے لگ جا، تیری روح آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ کون پڑھے، کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ، اپنی ریڑی تو سجا لی، اپنی دکان کا فرنٹ تو سجا لیا، اپنا رکشہ تو سجا لیا، ہرے رنگ کے جھنڈے بھی سجا لیے اور لگا لیے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ خانپور والوں، تم نے درود شریف پڑھ کر رحمت دو عالم کی آمد کا کتنا حق ادا کیا ہے؟ اس جرم میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ہمارے پاس کاروبار کا وقت ہے، بچوں کے کھلانے کا وقت ہے، ہمارے پاس تاش کھیلنے کا، سنوکر پہ جانے کا، ڈبو کھیلنے کا وقت ہے۔ نہیں وقت کالی کملی والے کو یاد کرنے کا نہیں، ہمارے پاس نہیں وقت تو اس ہستی کو یاد کرنے کا وقت نہیں جو غاروں میں تمہیں نہ بھولا، بستر وفات پہ تمہیں نہ بھولا، مزاروں میں تمہیں نہ بھولا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قیامت کے دن نفسا نفسی کہنے والوں کی تعداد کثیر ہوگی، ایک واحد ہستی ہوگی جس کی زبان پر اس دن بھی امتی امتی کا نعرہ ہوگا۔ کتنا
اتنا حسین اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا. یقین جانو سونا آیا سج کے گلیاں تے بازار, تم نے بازار سجائے, تمہارے ہاں الیکشن ہوا, ضمنی الیکشن ہوا, قومی الیکشن ہوا, ایم این اے بنے, ایم پی اے بنے. خانپور والوں جس کینڈیڈیٹ کو, جس نمائندے کو آپ نے منتخب کیا ہوگا, جب وہ کارنر میٹنگ میں آپ کے علاقے میں آیا ہوگا, آپ کے محلے میں آیا ہوگا, آپ کے شہر میں آیا ہوگا, تم نے موٹر سائیکل کی سواری پر, تم نے گاڑیوں میں, تم نے ٹریکٹر ٹرالی پہ نعرے لگائے ہوں گے, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. ذرا آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ, جب آمنہ کی گود میں کالی کملی والے نے آ کے آنکھ کھولی ہوگی, جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوگا, اور جب آنکھ امام الانبیاء کے چہرے انور پہ پڑی ہوگی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا ہوگا کہ دیکھو دیکھو کون آ گیا. جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہوگا دیکھو دیکھو کون آ گیا, عرش عظیم کے مالک نے اعلان کیا ہوگا, جبرائیل دیکھ یہ کون آیا جس کے لیے میں نے کائنات کو مزین کیا, جس کے لیے میں نے کائنات کو سجایا, جس کے لیے میں نے تخلیق, جس کو میں نے تخلیق وجہ کائنات بنایا. آج جبرائیل نہیں, پوری میری خلقت دیکھ لے, زمین و آسمان کی ساری مخلوق دیکھ لے, اور اس کو دیکھنے کے بعد یوں نہ کہنا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے. میں عرش عظیم کا مالک اعلان کرتا ہوں, شاعر اپنی زبان میں کہے گا, قصیدہ پڑھنے والا اپنی زبان میں کہے گا, جب در آمنہ پہ آ کے رخ مصطفیٰ کو دیکھے گا تو اسے کہنا پڑ جائے گا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. دیکھو دیکھو کون آیا, جبرائیل کہہ رہا ہوگا دیکھو دیکھو کون آیا, ملائک کہتے ہوں گے خدا کا حبیب آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, محبوب پروردگار آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, صاحب کمال آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, رحمت للعالمین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, شاہد و مبشر آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, داعی اللہ آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, سراج منیر آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, حسنین کا نانا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, زہرا کا بابا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, عائشہ خدیجہ کا گھر والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, غار میں صدیق کی گود آباد کرنے والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, اور حجرے کے اندر صدیق کائنات کی گود آباد کرنے آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, ابو بکر کے دروازے پہ دولہا بن کے کھڑے ہونے والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, وضحا کے چہرے والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, واللیل کی زلفوں والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, ما زاغ البصر کے نین والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بی کے ہونٹوں والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, یاسین کی دانتوں, یاسین کی چمک والی دانتوں والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, علم نشرح لک صدرک کے سینے والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, ورفعنا لک ذکرک کی بلندی والا آ گیا, دیکھو دیکھو کون آیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی سیرت والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے اخلاق والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی چادر والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, توسیل کے القاب والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, مزمل مدثر کے لقب والا آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, دیکھو دیکھو کون آیا, ہرا کی چوٹیوں سے ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گیا.
عبدالعزیز صدیقی نعرہ تکبیر۔ سارا مصر زلیخا کو تانا دے رہا ہے، غلام پہ دل بے بیٹھی، امیر زادی ہو کر، بادشاہ زادی ہو کر، ملکہ زادی ہو کر، تخت تیرے پیروں کے نیچے ہے، تاج تیرے سر کے اوپر ہے، ہیرے جواہرات کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، عزت شہرت کی کمی نہیں، کس کو دل دے بیٹھی؟ غلام ہے، غلام ہے۔ روزانہ اپنے محل میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتی، کہتی ہے جینا حرام کر دیا، میرے سر میں درد کر دیا، میرے ناک میں دم کر دیا۔ 70 عالی نسب کی خاندان کی عورتوں کی دعوت کی، آ جاؤ ذرا شاہی دسترخوان پہ آ جاؤ، آؤ تمہیں طرح طرح کے مزے مزے کے رنگ برنگے کھانے کھلاؤں گی۔ جب کھانا کھلا دیا، 70 کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی، ان کے ہاتھ میں پھل دے دیا، کہنے لگی تم کھاؤ، ابھی میں اندر سے آتی ہوں۔ خدا کا پاک پیغمبر ہے، مصر کے بازار میں بکنے والا، حضرت یعقوب کی دعاؤں میں آنے والا جناب یوسف علیہ السلام ہے، اپنے حسن و جمال کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے بیٹھے ہیں۔ بھائی زلیخا آئی، پیروں میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، وقالت اخرج علیل، تجھے میرے پیار کی پینگوں کا واسطہ، ایک مرتبہ ذرا باہر آ جا، میرے پیار کی لاج رکھ لے، ذرا باہر آ کر اپنا چہرہ دکھا۔ دنیا میں نے کہہ کے میرا دماغ کھا لیا، کہتی ہیں غلام ہے، غلام ہے، تیرے چہرے کے نور کے حلے نظر آئیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا غلام ہے کہ وقت کا امام ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو کیا کرتی ہیں؟ وہ پھل کاٹنے والی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، پھلوں سے چھری پھسلی، اللہ اکبر، انگلیوں پہ چلنا شروع ہو گئی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اے زلیخا واقعی یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر، ادھر زلیخا اپنا یوسف دکھاتی پھر رہی ہے، ادھر اماں عائشہ حسن محمد کو جھولی میں اٹھاتی پھر رہی ہے اور کہتی اے زلیخا تیرا یوسف تھا تو تھا، میرا محمد ہے تو قیامت کی صبح تک رہے گا۔ اللہ اکبر، وہاں ارادہ نہیں تھا، قصداً انگلیوں پہ چھریاں چل گئی، یا تو ارادہ ہے جنہوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا، بلال اپنا چمڑا لے کے پھر رہا ہے، سمیہ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہی ہے، ابو بکر اپنا مال لے کے پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے حسن جمال محمد کو دیکھ لیا، جان دینا آسان ہو گیا، چمڑا ادڑوانا آسان ہو گیا، شرمگاہ پہ برچھی کھانا آسان ہو گیا، جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کروانا آسان ہو گیا، اپنا جسم ترکی میں سے اپنا جسم جو ہے وہ نچوانا آسان ہو گیا۔ یقین جانو ذرا میری طرف متوجہ ہو، جملہ دے کے جا رہا ہوں، جملہ دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال اس جلسے تک تمہیں یاد رہے گا۔ جس نے حسن جمال محمد کو دیکھا، اسے اسلام آباد کے ٹول پلازے پر گولیاں کھانا آسان ہو گیا۔ جنہیں اس نے جمال محمد کو دیکھا، اسے ہائی کورٹ میں بم سے اپنے چیچڑے اڑوانا آسان ہو گیا۔ جس نے حسن جمال محمد کو دیکھا، دروازے پہ خون میں لت پت نہانا آسان ہو گیا۔ اور یہ تو دور کی بات ہے، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، یہ سمیع الحق اس بینر پہ نہیں چمک رہا بلکہ آسمان کے ستاروں کے ماتھے پہ چمک رہا ہے۔ جس نے حسن جمال محمد کو دیکھا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، سمیع الحق کی طرح سینے پہ خنجر کھانا آسان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ناموس صحابہ، قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق، شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق، نعرہ تکبیر۔ جنہوں نے دیکھا نہیں، اگلا جملہ دے کے جاؤ، ناراض نہ ہونا، جنہوں نے دیکھا ہی نہیں انہیں آج تک یقین ہی نہیں زندہ ہے کہ مردہ۔ اور جنہوں نے دیکھا وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہلوایا، کہنے لگا دیکھا نہیں بلکہ سینے کے ساتھ سینہ لگا کے آ گیا۔
جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کہتے چونٹی لگائیں گے، کی تو زندہ ہے، کی تو مردہ ہے، کی تو زندہ۔ میں کہاں سے لاؤں شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو روز انور پہ کھڑا کہ چونٹی لگانے کی ضرورت نہیں، میں گواہ ہوں ہر چیز کا، میں نے سلام جھولی میں پیش کیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے روزہ انور سے نقد سلام کا جواب لے کے آ گیا۔ اگلا جملہ اور دے دوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ طالب علم بن کے طالب علموں کو کہہ کے جا رہا ہوں، آج پوری دنیا کا کفر 52 ممالک میں میری آواز پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ کسی کو قلم اٹھا کر جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ایک میری بات کی تائید کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، حضرت عمر کے پاس گئی، مجھے باغ چاہیے، باغ چاہیے، باغ چاہیے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسنین کریمین کا، ابو بکر عمر عثمان و علی کا، 1,24,000 صحابہ کا عقیدہ یہ ممات نہیں حیات ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں کہاں آ گئی، تجھے باغ چاہیے؟ ابو بکر اپنی خاندان کا باغ جہان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مجھے اتنا بتا دے تو وراثت مانگنے آئی؟ جی جی میں ان کے جواب پہ کہہ رہا ہوں، سیدہ نے نہیں کہا جی جی وراثت مانگنے آئی کہ بیٹی اتنا بتا ابو زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ تیرا عقیدہ میں نے ملتان والوں کو بتلانا ہے، تیرا عقیدہ میں نے گجرات والوں کو بتلانا ہے۔ بیٹی تو کہے گی مردہ تو باپ مردہ، تو کہے گی زندہ تو باپ زندہ۔ بیٹی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگی ابو بکر تجھے کیا پتا، روزانہ باپ خواب میں آ کے تسلیاں دے کے جاتا ہے، کہتا بیٹی ملاقات کا ارادہ روز انور پہ آ جایا کر، اس کا مطلب ہے باپ زندہ ہے۔ تو بیٹی وراثت مردوں کی تقسیم ہوتی ہے، زندوں کی تقسیم نہیں ہوتی۔ میں مروں گا میرے بیٹے کھڑے ہو جائیں گے باپ کی وراثت میں حصہ دو، ہمارا تو عقیدہ ہی حیات کا ہے۔ فاطمہ تجھے باغ کا وظیفہ سالانہ ملتا رہے گا، ہمارا نبی آج تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک حیات ہے۔ اب بولے کوئی عقیدہ حیات نہ، اب نعرہ لگائے کوئی عقیدہ حیات، نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ اگر کوئی بیٹھا ہو جس کی دل آزاری ہوئی ہو، بابو دکان پر ہر قسم کا گاہک آتا ہے، کوئی سودا لے کے جاتا ہے، کوئی دیکھ کے چلا جاتا ہے، الحمدللہ ہم تو اپنی دکان لگا کے بیٹھے ہیں، ہم نے تو سودا لیا ہی ان کے لیے جو خریدار ہے، یا تو خریدار وہ آئے جو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جس کا یقین یہ ہو اونچی آواز تو کیا اونچا سانس نہ لینا سارے عمل غارت ہو جائیں گے۔ رحمت دو عالم اب سنو، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رحمت والی چادر اپنے بستر چرپائی پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پرانے وقتوں کے اندر دیوار میں سوراخ ہوا کرتا تھا، گھر کے دروازے میں سوراخ ہوا کرتا تھا، کوئی باہر گیا ہوا لوٹ کر نہ آئے تو باہر بی بی پاک دامن جھانک کے دیکھ لیا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میں نے جھانک کے باہر دیکھا، رحمت دو عالم کے آنے میں دیر ہو گئی، سید دو عالم ابھی تک گھر تشریف نہ لائے، پریشانی کے عالم میں نے نبوت والی چادر اٹھائی اپنے سینے پر ڈال لی، اپنے وجود اپنے سر پہ لپیٹ لی، پھر تھوڑی دیر بعد اسی سوراخ میں دیکھا مکے کا در یتیم ہے،
آمینہ کا لال ہے، صاحب پرور صاحب رب ذوالجلال ہے، خدا کا حبیب آ رہا ہے، اللہ محبوب رب ذوالجلال آ رہا ہے کہ میرے سوراخ میں دیکھا ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان سے بارش آپ کے رخ انور پر، آپ کے وجود مبارک پر آ رہی ہو۔ میں نے ٹھنڈا ہو کر برا اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا ہے آج چادر بھی لے کے نہیں گئے، کاش چادر لے جاتے، بارش کے قطروں سے بچاؤ ہو جاتا۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا، میرے حجرہ کا دروازہ کھول دیا، پردہ ہٹا دیا، آپ اندر تشریف لے آئے، میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ پورا وجود خشک ہے، میرے پیر کے جوتے دیکھے، جوتوں کے نیچے کا تلوا دیکھا، اس پہ بھی پانی کا قطرہ کوئی نہ لگا۔ میں رخ انور کو تکتی رہ گئی، حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کملی والے، جب میں آپ کو سوراخ میں سے دیکھ رہی تھی اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش آپ کے اوپر آ رہی ہو، لیکن آپ گھر آئے ایک بھی قطرہ بارش کا آپ کے اوپر نہ آیا۔ کملی والے میں بڑی پریشان ہو گئی۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کی طرف دیکھا، فرمایا عائشہ جب سے میں گیا ہوں یہ چادر کہاں تھی؟ یہیں تھی۔ کہا نہیں اللہ کے نبی، آپ گئے میں نے چادر اوڑھ لی، آپ کے آتے ہی میں نے چادر اتار دی۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا واہ واہ عائشہ، اللہ اکبر، تو نے میری چادر اپنے وجود پہ ڈالی، اللہ نے اس چادر کی برکت سے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو مجھے دکھایا کرتا ہے۔ اے عائشہ یہ بارش کے قطرے نہیں تھے، جس صحابی کا جنازہ پڑھا کر آیا اس کی قبر پر انوارات کی بارش ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، حیاتیوں حیاتی ہو کے مرو۔ میں نبوت کی آنکھوں کی بات نہیں کرتا، چادر وہ کچھ دکھا رہی ہے۔ سبحان تیری قدرت کے قربان، اس چیز کی ضرورت ہے، امت گمراہ ہو رہی ہے خدا کی قسم، لوگ دھکے کھا پریشان ہو رہے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اور میں نے کہا ظالم شرم نہیں آتی؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا 10 محرم میں دابڑا اور کسی اٹھا کے قبرستان کیوں جاتا ہے؟ مر گئے؟ کہا نہیں امی زندہ ہے۔ اور میں نے کہا امی زندہ ہے، عورت کو ماں کا مقام دلانے والا مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آئے نہیں تو ماں کا وجود نہیں تھا، وہ آئے تو بہن کا وجود نہیں تھا، وہ آئے تو بیٹی کا مقام نہیں تھا، وہ آئے تو بیوی ایک جانور جیسی سمجھی جاتی تھی، وہ آئے تو بہن کا مان بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے آج تک یہی سنا، حنین کے موقع پہ شیمہ قید ہو کے آ گئی، نبی کی رضائی بہن قید ہو کے آ گئی۔ میں نے جب سے پڑھا میرا دماغ ہل گیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب قیدی قید ہو کے آئے علاقے والوں نے، آؤ بہن کا مقام بتلا رہا ہوں، علاقے والوں نے، بستی والوں نے گھر گھر کے دروازے بجا دیے، چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کیوں چندہ اکٹھا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، ہمارے علاقے کے قیدی ہو کر ان کے دربار میں چلے گئے۔ اللہ غنی، حضرت شیمہ کے دروازے پر آئے اور آ کے دروازہ بجایا، کون ہے؟ تیرے محلے کے جوان آئے ہیں، تیرے محلے کے بزرگ آئے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ اے شیمہ ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان گرفتار کر کے مدینے پاک میں لے گئے، ہر ایک کے ذمہ اتنا چندہ آیا، فدیہ دے کے چھڑا کے لائیں گے۔ بھائی شیمہ کہنے لگی کون؟ کہ محمد جو ہے وہ ہمارے جوانوں کو لے گیا، انہوں نے منگوایا، قیدی بنا لیا۔ کہنے لگی وہی محمد جسے میں بچپن میں ابو بنو سعد کے قبیلے میں اماں کی منتیں کر کر کے لے کے جاتی تھی اور گود میں اٹھا کے کہتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا۔ کہاں وہی؟ ایک قدم اور آگے بڑھی، کہنے لگی ایسا کرو، تمہیں یاد ہے کس کس کے گھر سے کتنا چندہ لے کے آئے ہو؟ اس کے گھر سے اتنا لائے کے جاؤ واپس کر کے آؤ، اس کے گھر سے اتنا لائے جاؤ واپس کر کے آؤ۔ اے شیمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ بھائی کے پاس جا رہی ہوں، چندے کی ضرورت نہیں، بڑے مان سے جا کے بھائی کے پاس جھولی پہ لاؤں گی، وہ کچھ کر کے دکھاؤں گی جو تمہارا چندہ کچھ نہ کر سکا۔ حضرت شیمہ مدینے پاک میں گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وسلم صحابہ کی جرمٹ میں بیٹھے. یہ وہ دور تھا طائف کی گلیوں کے پتھر ختم ہو گئے تھے. اب صحابہ تلواریں لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑے تھے. کوئی دشمن آ کر حملہ نہ کر دے. حضرت شیمہ آئی. دیہاتی حالت تھی, دیہاتی ماحول تھا, جٹ کی حالت تھی. امام الانبیاء کے دربار میں آ گئی. صحابہ کرام پہرے دار تھے, قریب آنے لگی, ان کے پیرے میں سے نکل کے آنے لگی. ایک صحابی نے کہہ دیا بی بی کیا کام ہے, کس لیے آئی ہو؟ خدا کی قسم بھائیوں پر بہنوں کو بڑا مان ہوتا ہے. گھر کے اندر سسرال میں لڑائی ہو, کہتی اپنے بھائی کو بلاؤں گی, میاں پہ قرضہ آ جائے پریشان نہ ہو میرا بھائی ہے نا, میاں پہ تکلیف آ جائے پریشان نہ ہو میرا بھائی ہے, بچہ بیمار ہو جائے پریشان نہ ہو میرا بھائی تیرا ماموں لگتا ہے, وہ تو تیرے پہ سب کچھ قربان کرے گا. لیکن بھائیوں کو کیا ہو گیا, بیوی کے ڈر سے بہن کا فون نمبر نہیں اٹھاتے, فون نہیں سنتے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی. میں نے کہا جب کے لیے کچھ مدد کرنے کے لیے بیوی سے پوچھے گا سمجھو قیامت آ گئی. ماں جائے سمجھتے ہو, بھائی بہن کے لیے کچھ کرنے کے لیے بیوی سے پوچھے گا, اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی. شیمائی صحابہ کھڑے, بی بی کہاں جا رہی ہے؟ سنو بڑی اطراع کے آگے ہوئی, بڑی اطراع کے آگے ہوئی, اور اپنے ہاتھوں سے تلواروں کی دستوں کو یوں کر کے پیچھے کیا اور کہ نہیں خلو سبیلی وعلموا انا اختی نبیکم, اور خبردار خبردار, اور جس کے چہرے کو دیکھ کر تم اپنا کلیجہ ٹھارتے ہو وہ میرا بھائی لگتا ہے, میں اس کی باجی لگتی ہوں. میں اپنے بھائی کے ماننے آئی, بھائی ماننے کے آئی ہوں. صحابی دوڑتا گیا, کہتی کوئی باجی آئی ہے, باجی آئی ہے کس کی؟ کہا آپ کی. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ کان میں جا کے کہہ دے یا ربی ابقی لنا محمدا. بہن آئی, بہن. چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دور سے آواز دی کہ بہن کیوں آئی, مجھے بتلاتی میں آ جاتا. جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی میں بڑا مال لے کے تیرے پاس آئی ہوں. میں نے کہا چندے کی ضرورت نہیں, بہن اپنے قدموں سے چل کے جائے گی. غلام جو قیدوں کے آئے وہ آزاد کر دے. آپ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمانے لگے ہر معاملے میں تمہارے سے مشورہ کرتا ہوں. آج میری بہن جھولی پھیلا کے آئی, میرے صحابہ آج میں تمہارے سے مشورہ بھی کوئی نہیں کروں گا. میں نے مشورہ نہیں کرنا. ایک بھائی امیر بہن غریب ہو گئی, سنو مقصد رسالت, ایک بھائی امیر بہن غریب ہو گئی. مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب چلے گئے, پیر جی چلے گئے اور جا کے کہا یار تو امیر ہے, تیری بھانجیا غریب ہے, کچھ مدد کر دے. کیا کروں, ان کے رشتے اپنے بچوں سے لے لے. کہتا ہے ہمارا معیار کوئی نہیں, ہماری برابری کوئی نہیں, میں مدد کر دوں گا, میں تعاون کر دوں گا. کیا تعاون کرے گا؟ چنوٹ کا فرنیچر جہیز میں دے دے گا. کیا تعاون کرے گا؟ برات کی روٹی دے دے گا. کیا تعاون کرے گا؟ سونے کے سٹ دے دے گا. اگر تعاون کرنا ہے احساس محرومی کے حصول کی آنکھوں سے صاف کر کے دکھا, اسے دلہن بنا کر سر پہ باپ والا پیار دے کے اسے اپنے گھر لے کے آ. کب بچے اولاد مل جائے گی لیکن ماں جایا بچڑ جائے قیامت کی صبح تک نہیں ملا کرتا. وہ آیا اپنے ماں کا مقام بلند کیا. میرا تصور میرا جی کہتا ہے بید بھی نہ ہو جائے, علماء اکرام کو اپنے باپ کی عمر کے بزرگوں کو سبق سنا رہا ہوں, اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا. بلال نے منبر پہ کھڑے ہو کر اذان کا ترانہ سنایا, اقامت کے لیے اقامت کے مصلی پر آیا. کیا وہ عالم ہوگا, صحابہ اکرام کی طرف رخ انور ہوگا. بلال اقامتیں پڑھ کے سنا رہا ہوگا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نبوت کی زبان سے جملہ نکلا, جو میں نے جھولی پھیلا کے مانگا سب کچھ میرے رب نے مجھے دے دیا. او میرے یارو, او میرے وفادارو, ایک حسرت میں محمد اپنے دل میں لے کے جا رہا ہوں. کملی والے حسرت کیا کہ کاش بلال تو اذان کے ترانے سناتا, اقامت پڑھتا, قد قامت الصلاۃ کی صدائیں بلند کرتا. بلال میں منہ موڑ کے قبلے کی طرف رخ کرتا, حجرے پر
پر نظر پڑتی، حجرے کا پردہ ہٹتا، ایک بوڑھی عورت سفید بالوں والی کھڑی ہو کے مجھے یوں اشارہ کرتی، اس عورت کا نام آمنہ ہوتا اور آمنہ بھی میری ماں ہوتی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں امامت کا مصلی چھوڑ دیتا، بلال تیری اقامت کو چھوڑ کر ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا۔ خالپور والوں مدرسہ امداد العلوم سے کچھ لے کے جاؤ، صبح 12 بجے سے جلسہ ہے، اللہ پاک نظر بس سے بچائے، اللہ پاک ایک ایک منٹ کا معاملہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقین جانو آج میرے عزیزو اس چیز کی ہمارے اندر بڑی کمی ہے، باپ مر گیا، ابا جان فوت ہو گئے، کیا ہو رہا ہے؟ ابا مکان مجھے دے کے گیا تھا، ابا پلاٹ مجھے دے کے گیا تھا، ابو جان کہہ رہے تھے گاڑی تو تیرے نام ہے، ابو جان کہہ رہے تھے بیگ بیلنس تو تیرے نام ہے۔ او خدا کی قسم جس نے لال چادر اپنے سہاگ کے اجڑتے ہوئے اپنے شوہر کے دنیا سے جاتے ہوئے لال جوڑا لال دوپٹہ اتارا، اپنی چوڑیاں اتار دی، کانوں کی بالیاں اتار دی، سفید چادر لے کے بیٹھ گئی، ابھی مرنے والے کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی اور تیری ماں کی آنکھ سے آنسو ختم نہ ہوئے، تجھے جداد کی پڑ گئی۔ کلخانی میں آنے والے تائے چاچو ہمارا فیصلہ کر کے جانا، بعد میں بھائی نہ لڑے، کوئی مال لے گیا، کوئی باپ کی جداد میں مکان لے گیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے کوئی باپ کی وراثت میں کچھ لے گیا، لیکن ماں کو لے جانا کسی کو یاد نہ رہا۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہتی مکان لے جانے والوں، دکان لے جانے والوں، اور مجھے بھی تو لے کے جاؤ جو 50 سال تمہارے باپ کے بستر پہ بیٹھی، جنہوں نے 9 مہینے تمہیں کوکھ میں اٹھایا، 2.5 سال تمہیں گود میں لگا اٹھایا۔ بات کہہ کے جاؤ خدا کے واسطے، اگر ناراض ہو تو کہہ دینا مولی غلط کہہ رہا ہے، آئندہ کبھی خطابت میں جملہ نہ کہنا۔ خدا کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ جب خدا کی لعنت کا مستحق جہنم میں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا، لیکن ایک ہستی میں تمہیں بتلاتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ جھوٹ بول کر بھی جنت الفردوس میں جائے گا۔ سوچ میں بعد میں پڑھنا، پہلے میرا جملہ میری بات پوری سنو۔ ایک ہستی ہے جو جھوٹ بول کے جنت میں جائے گی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہے، بڑا بچہ کمانے والا کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں خانپور کی گلی محلوں میں جا کے دیکھ لو، ماں کسی گھر میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، بہن اپنی روئی صاف کرا لے مجھے 4 پیڑے دے دے، بہن اپنے گھر کے بستر میرے سے صاف کرا لے، اپنے گھر کی جھاڑو دلوا لے، کوئی کام ہو تیرے دانیلا پیس کے لا دوں، مجھے 4 روٹیوں کا آٹا دے دے، 4 روٹیوں کا آٹا لے کے گئی، گھر میں 5 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 4 روٹیاں پکی، دسترخوان لگایا، گرم گرم روٹی لا کے رکھ دی، لے میری بچی کھا لے، لے میری منی کھا لے، بچیوں نے کھانا شروع کر دیا، ماں کی طرف دیکھا، آنکھ کے حالے میں آنسو ہیں، آنسو بتلا رہا ہے یہ ایک وقت کی نہیں پتہ نہیں کتنے وقت کی بھوکی ہے۔ بچیوں نے روٹی کا ٹکڑا پکڑا اور کہا امی کھا لے، حالانکہ ماں نے کھایا نہیں تھا، لیکن پھر کہہ رہی ہے میں نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا تم کھا لو، اسے پتہ ہے میں کھاؤں گی روٹی کم ہو جائے گی، لیکن کھائی کوئی نہیں، پھر بھی کہہ رہی ہے تم کھا لو۔ یہ پہلا جھوٹ ہے جو بول کے جنت کے گھر میں بیٹا گیا اور ماں کا چہرہ دیکھا، کہتا مرتی بھی نہیں جان بھی چھوڑتی نہیں۔ بڑے بڑے کہہ دیتے ہیں گھر میں آتا ہوں، بیوی کو کہتا ہے، بیوی کو گھر میں آتا ہے، اسے تو پرے ہٹایا کر، آتا ہوں اس کے منہ لگنا پڑتا ہے، پھر تو کہتی ہے بیٹھ تک۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، جتن سمجھتے ہیں بڑے بڑے پاپڑ بیل کے، لوگوں کے برتن واج واج کے، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے
خدا کی قسم انسان بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو رئیس ہو امیر ہو بادشاہ ہو صدر ہو وزیر اعظم ہو لیکن جب ماں کا لفظ آتا ہے کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا ہے. میری ماں کو گئے 5 سال ہو گئے. مولانا عبدالکریم صاحب مولانا صاحب کتنے بیٹھے ہیں جن کی ہے جن کی چلی گئی. جب لوگ پھولوں کی مالا ہاتھ میں ڈالتے ہیں پیر دباتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے کاش آج ابا ہوتا کاش آج اماں ہوتی آج اپنے لال کا استقبال دیکھ کے اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کرتی. گھر جاؤں کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کوئی کھیسا پکڑتا ہے کوئی قمیص پکڑتا ہے کیا لایا اللہ غنی چرپائی خالی ہو گئی. جہاں ایک عورت بیٹھی ہوتی تھی دونوں ہاتھ پھیلا کر جب بھی ڈال کے سینے سے لگاتی تھی اور کہتی تھی یہ بھی کہری کیا لایا یہ بھی کہری کیا لایا تیرا چہرہ بتلا رہا ہے سارا دل بھوکا رہا کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں. ہم نے ماں کا حق کیا ادا کیا 10 محرم الحرام کو تسلا لے کے چلے گئے ایک کسی لے کے چلے گئے لیپا پوتی کر دی پھول بھی ڈال دیے گلاب کے پھول بھی ڈال دیے مکھانے بھی رکھ دیے اگربتیاں بھی جلا دی سارا کام کر کے آ گئے. اللہ اکبر قبر میں سے آواز آئی ظالم اوپر کا صاف جھاڑو دے کے کر گیا قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کے اندر کا گند بھی صاف کر کے چلا گیا. 10 محرم کو آیا تھا میں نے فرشتوں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے قبر کے ازدہوں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے قبر کے کیڑوں مکوڑوں کے آگے ہاتھ جوڑے. 1 سال صبر کرو میرا بچہ قرآن کے موتی لے کے آئے گا میرا بچہ سورہ اخلاص کا تحفہ لائے گا میرا بچہ سورہ ملک سورہ واقعہ کے پڑھے گا. میں تمہیں کچھ پوچھاؤں گی تو آسانی ہو جائے گی. اور میرے لال 1 سال بعد آیا مجھے پھولوں اگربتیوں کے حوالے کر کے چلا گیا. تمہیں پھول اگربتیاں لگا کر باہر کا صاف کر دیا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا تیرا کام تھا اور میری قبر کو نور کا مرکز بنا دینا خدا کا کام تھا. علماء اکرام بیٹھے وقت زیادہ نہیں لوں گا 5 منٹ میں آپ سے اور لے رہا ہوں. کیا رسالت کا یہی حق ہے جو آپ نے میں نے ادا کیا جشن بھی منائے جھنڈیاں بھی لگائی میں منع نہیں کرتا کیونکہ نیٹ کے اوپر فوراں کمنٹس آ جاتے ہیں کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو. خانپور والوں اللہ جل شانو کی قسم ہے سینکڑوں کا مجمع آیا ہوا ہے سردی کی ابتدا ہے چادریں لے کے آئے ہو دستانے پہن کے آئے ہو کانوں کے کیپ پہن کے آئے ہو جرابیں پہن کے آئے ہو چمڑے کے موزے پہن کے آئے ہو ہائی نیک سویٹر پہن کے آئے ہو جرسیاں پہن کے آئے ہو چادریں اوڑھ کے آئے ہو. میں نے کہا میاں جون جولائی کے موسم میں پسینے کا ایک قطرہ آتا تھا لون کا کرتا اتار کے پھینک دیتا تھا. یہ 5 کلو کا اضافی وزن ہے تو نے اپنے وجود پہ ڈال رکھا ہے. کہتا مولانا سردی ہے 5 کلو کا وزن مجھے سردی سے بچاتا ہے. میں نے کہا 5 کلو کا وزن تجھے سردی سے بچاتا ہے چہرے پہ 4 ماشے کا وزن برداشت کر لے 5 کلو کا وزن تجھے سردی سے بچائے گا یہ 4 ماشے کا وزن تجھے قبر جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. اپنے لیے تو سوچ رہا ہے آمینہ کے لال کے لیے بھی کچھ سوچ. خانپور والوں صبح دکان پہ جاتے ہو صبح نوکری پہ جاتے ہو صبح کاروبار پہ جاتے ہو شام کو وہی بچہ جس کے لیے اپنے گردے بیچنے کو تیار تھا جس کے لیے خون کی ساری ندیاں بہانے کو تیار تھا وہی بچہ تیرے سامنے آیا اپنی حیثیت کھو بیٹھا چہرے پہ مٹی لگی کپڑوں پہ مٹی لگی ہے پاؤں بھی گندے ہیں کپڑے میلے ہیں سگا بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہونے والا جب اسے اس حالت میں دیکھا بیوی سے کہتے پرے ہٹا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. رب ذوالجلال کی قسم ہے بار بار قسم یقین دلانے کے لیے اٹھا رہا ہوں جب باپ کو بچہ غیر حالت میں اچھا نہیں لگتا کالی کملی والے کو امتی غیر حالت میں کیسے اچھا لگے گا.
چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، قمیض کا گھیرا کھول ہے، کالر والا کرتا پہن رکھا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، داڑھی کا نام و نشان نہیں، دوڑتا آئے گا، یا رسول اللہ حوض کوثر پلاؤ، فرشتوں سے کہیں نہ کہہ دے اسے لے جاؤ یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کہاں جائیں گے؟ خدا کے واسطے اپنے آپ پہ رحم کھاؤ۔ پاکستان کے وزیر اعظم پہ بعد میں رحم کھانا، حکومتوں پہ بعد میں رحم کھانا، پہلے اپنے آپ پہ رحم کھاؤ۔ یقین جانو تل کا جوڑ کے آشیانہ بنایا تھا، خدا کے واسطے اپنے ہاتھ سے اسے آگ مت لگاؤ۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کبھی اپنے پہ رونا نہیں آتا؟ کینڈیڈیٹ ہار جائے کتنا روتے ہو؟ کبھی اپنے پہ روئے ہو؟ ابا ناکام ہو کے جا رہا ہے، اماں ناکام ہو کے جا رہی ہے، پوری زندگی میں گھر سے 10 جنازے نکل گئے، کسی کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نہیں آیا، اب بھی نہیں روئے گا تو کب روئے گا؟ کوئی تو عمل ایسا ہو، کوئی تو عمل ایسا ہو، حالپور کے اسٹیج پہ کہہ کے جا رہا ہوں، کوئی تو عمل ایسا ہو جسے جھولی میں ڈال کر آمینہ کے لال کے سامنے جاؤ گے اور جا کے دکھلاؤ گے یہ عمل دیکھ لو میں آپ کا امتی لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا۔ کس نبی سے بغاوت کر رہے ہو جس نے ماں کی گود سے دکھوں کی چادر اوڑھی ہے؟ کس نبی سے بغاوت کر رہے ہو جس کی بیٹی دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، ابو کے کپڑے پکڑ کے رونے لگی کہ ابو جان کب تک طائف کی گلیوں میں پتھر پڑتے رہیں گے، کب تک بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھرتے رہو گے، اور میرے پیارے ابو جان کب تک اونٹ کی اوجڑیاں ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی رہیں گی۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے بیٹی پریشان نہ ہو، میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ سنو سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، علی پیغام لے کے آئے، ابو بکر رضی اللہ، آخری بات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آ گئے۔ کملی والے کیسی بے وفائی ہے، ہر جگہ اپنے یار کو یاد کیا، اپنے غلام کو یاد کیا، اپنے مرید کو یاد کیا، آج ابو بکر کو کیوں بھول گئے؟ کیا مطلب ہے؟ سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے آپ کی بیٹی کا نکاح ابو بکر کا مال کم آئے گا، کب کام آئے گا؟ مجھے بتلائیے کیا چاہیے، کیسے کپڑے چاہیے، بیٹی کے لیے جہیز کے لیے کیسے بستر چاہیے؟ شانوں والے ابو بکر کی طرف دیکھا، رونے لگ گئے، شانوں والے ابو بکر کو سینے سے لگایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابو بکر مجھے بھلا بتا اگر میں جہیز دینے لگ گیا تو امت کی غریب بیٹیوں کو کون بیائے گا؟ فاطمہ تیری شادی علی سے ہو رہی ہے، آ گئی، ابو جی دنیا داروں کو دیکھا جہیز دیتے ہیں، مجھے بھی ملے گا؟ میری بیٹی ہو کر جہیز مانگتی ہے؟ اللہ نہیں ابو مجھے کیا ملے گا؟ کہ کیا چاہیے؟ کہ مجھے جہیز نہ علی سے چاہیے نہ نبی سے چاہیے، مجھے جہیز تو خدا سے چاہیے۔ بیٹی کیا جہیز؟ کہ ابا جبرائیل بار بار پیغام لے کے آیا نا، قیامت کے دن رحمت والی چادر پھیلا کے آنسو بہا رہے ہوں گے، گناہگاروں کا نام لے رہے ہوں گے۔ ابو جی کہ کیا بیٹی؟ کہ جہاں آپ کھڑے ہو کے نام لے رہے ہوں گے نا، مجھے بھی اپنے پیچھے کھڑی کر لینا، آپ نام لیتے جانا، جھولی پھیلا کے آمین میں کہتی جائے۔ شانوں والے جبریل آ گئے، محمد رحمت والی چادر سے بیٹی کے آنسو صاف کر دے اور مبارک ہو، قیامت کے دن جہاں کھڑے ہوگے بیٹی کو پاس کھڑے کر لینا، نام آپ لیتے جانا، آمین یہ کہتی جائے گی، اور گناہگاروں کے لیے خدا جنت کے دروازے کھولتا جائے۔ ہم کہیں احسان چکا سکتے ہیں؟
تو خدا کے واسطے بس میری گفتگو ختم، کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے اور بہت سارے حضرات ابھی موجود ہیں۔ بھائی کچھ نقدی وصول کرا دو خدا کے واسطے، سارے رستے دعائیں دیتا جاؤں گا۔ میں نے اتنی بڑی بات آپ سے کہی کہ 5 کلو کا وزن برداشت کرتے ہو، 4 ماشے کا وزن بھی برداشت کر لو۔ کون ہے جو 4 ماشے کا وزن برداشت کرے؟ یہ ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھو، خدا پاک کی قسم کتنا فرشتہ ہرے رنگ کی تھیلیوں میں تمہارا نام لینے کے لیے آ گیا ہے۔ ان سے پوچھو خانپور سے کہاں جاؤ گے؟ ہمارا نام لے کر قصیدے روزہ انور میں جائیں گے، کالی کملی والے کو بتلائیں گے۔ ابو محمد مولانا عبد الکریم صاحب ندیم کے ہاں جلسہ تھا، وہاں ایک فقیر آیا تھا اور دل کا دکھڑا سنا گیا، اپنی دکان کھول کے گیا اور یہ سودا لوگوں کے سامنے رکھا۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے قبول فرما لیا اور داڑھی کا ارادہ کیا۔ حضور نام پوچھیں گے، کیا کیا نام ہے، کس کس کا نام ہے، کہاں کہاں کا رہنے والا ہے؟ جبرائیل فرشتے نام بتاتے جائیں گے، کملی والے ہاتھ اٹھاتے جائیں گے۔ نقد دعائیں کرواؤ کالی کملی والے سے۔ کون ہے جو چاہتا ہے کہ سکھی ہو کے جیوں اور سکھی ہو کے مروں؟ چہرے پہ سنت رسول سجاؤ، باکردار زندگی ملے گی، باحیا زندگی ملے گی۔ ابھی ابھی نقد دعائیں ہوں گی۔ طلباء تو سارے داڑھی رکھیں گے، دنیا دار طبقہ کھڑا ہو کر دکھا دے کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اٹھو اٹھو، بیٹھو نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا دار بازار والے حضرات، بازار والے ماشاءاللہ اٹھو، واہ واہ ماشاءاللہ، اور اٹھو 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 اٹھو، کیوں بیٹھے ہو؟ اور اٹھ جاؤ اور اٹھ جاؤ، حیاتی ہو، جگ جگ جیو۔ ہمارے مہاجروں میں کہاوت ہے، دودھو نہاؤ پوتو پلو، خدا شاد و باد رکھے، خود بھی جنت میں جاؤ، ہماری انگلیاں پکڑ کے ساتھ لے جاؤ۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، اٹھ کے کھڑے ہو کے چہرے ماشاءاللہ۔ جوان کھڑا ہو، پیچھے والا جوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ خانپور کے غیور مسلمانوں اور کھڑے ہو جاؤ۔ کیمرے والے ذرا ان پہ نظر بتلا اور 52 ممالک والوں کو بتا دے، 52 ممالک والوں کو بتا دے، ایک ممتاز قادری تم نے لیا، اللہ نے خانپور میں سینکڑوں ممتاز قادری دے دیے ہیں۔ اللہ نے غازی علم دین شہید عارف چیمہ، تم نے ایک سال وہ سمیع الحق لیا، اللہ نے ان نوجوانوں کی صورت میں کتنے سمیع الحق دے دیے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا